الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے چند پہلوؤں پر انشاءاللہ آج گفتگو کرنے کی اور سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صلہ رحمی میں، مہمان نوازی میں بہت اعلیٰ کردار رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں نبی کے کردار کے حوالے سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا خلق بہت عظیم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہاں ایک یہودی آیا اور اس نے کھانا مانگا، یہاں تک کہ اس نے اہل بیت کے حصے کا کھانا بھی خود ہی کھا لیا۔ اب اس کے بعد بدہضمی، تسہیل، اور پھر اس طریقے سے رات میں اس نے بستر خراب کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس بستر کو ہم اپنے ہاتھ سے دھو لیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں، یہ کام میں کروں گا، وہ میرا مہمان تھا، لہٰذا میرا حق ہے کہ میں اس کی خدمت بجا رہا ہوں۔ اس کافر کو راستے میں یاد آیا کہ میری تلوار جو ہے وہ میں بھول گیا۔ اب وہ تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے ہیں جس پر اس نے غلاظت کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑی تو اس کی ناپاک حرکت کے متعلق ایک لفظ تک آپ نے اپنی زبان پر نہ لائے اور صرف اتنا کہا بھائی تم اپنی تلوار یہی بھول گئے ہیں، اسے لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ جب اس نے دیکھا تو اس کا دل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مائل ہو گیا کہ کیا کوئی ایسا بھی رحم دل ہو سکتا ہے کہ جو اتنا رحم کرے کسی کے لیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو صلہ رحمی کے حوالے سے ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جو ناجائز اپنے قرض کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کرنے لگا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگا اور دشنام کسنے لگا، فالس ایلیگیشن لگانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ بتقاضۂ بشریت آپ نے اس کی ایک بات کا جواب دیا تو حضرت رسول کریم اٹھ کر کے وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر کوئی بے ادبی ہو تو معاف فرما دیں، یہ تو بتائیں کہ وہ مجھ سے ناجائز مطالبہ کرتا رہا، اس وقت آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے اس سے ایک اپنے حق کی بات کی تو آپ جو ہے وہ اٹھ کر کے چل دیے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر بات یہ تھی کہ جب وہ تمہاری برائی کر رہا تھا اور دشنام کس رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو وہ فرشتہ اٹھ کر کے چل دیا، لہٰذا میں نبی محمد بھی اٹھ کر کے چل دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کے اندر جب صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے تو یہی اس کا حسن اخلاق ہے، اور پھر بڑی سی بڑی غلطیوں پر معاف کر دینا یہ حسن اخلاق ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات
ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ اصحاب صفہ یہ وہ 70 صحابہ تھے جن کی تعداد کم بڑھتی ہوتی رہتی تھی، کم و بیش 70 ہوا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور کم بھی ہو جاتے کبھی کبھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا کہ ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ ان صحابہ کرام کے نکاح کی ذمہ داری بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی، اور جب نکاح ہو جاتا تو مہر کا بھی بندوبست حضور فرماتے، اور پھر ان صحابہ کے لیے کوئی خاص کمرہ جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، اس کا بھی انتظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں دنیا میں کون ایسا صلہ رحمی کرنے والا ہمیں ملے گا؟ اور پھر آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مجبور کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ لیکن جب 20 رمضان المبارک کو ایک فاتح کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جو مسلمان تھے ان کی زبان پر یہی بات تھی کہ الیوم یوم الملحمہ، ان کی زبان پر یہ تھا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے ان تمام کافروں سے جنہوں نے ہمیں مکے میں ستایا تھا۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، زرقانی میں ہے کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، بلکہ کہو اے ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ آج سب کے ساتھ رحمت کی جائے گی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان مل جائے گی، جو کعبے میں آ جائے گا اسے امان مل جائے گی۔ اور وہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت فرمایا کہ آج میں وہی جملے کہتا ہوں کہ جو جملے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور وہ جملے کیا تھے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جبکہ دوستو حقیقی بات تو یہی ہے کہ جناب یوسف نے جو کہا تھا لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہ یقیناً آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا بار ہیں۔ اسی طریقے سے مکے کے لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ پر ظلم کیا، ہم نے آپ پر ستم کیا، لہٰذا آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی نے عام معافی دی۔ اب اس عام معافی کا فائدہ یہ ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ حضور کے اس صلہ رحمی اور اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر بڑے بڑے مکے کے جو مشرکین تھے وہ الحمدللہ دامن مصطفیٰ میں آ گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے ان میں سے بھی کئی لوگوں کو معاف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم نابینا ہو چکے تھے، وہ ایمان لانے کے لیے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا کہ آپ نے زحمت کیوں کی، آپ مجھے یاد فرما لیتے، میں آپ کے گھر آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلہ رحمی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔